اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام ساتھیوں کو، دوست احباب کو میری طرف سے سلام عرض ہے۔ یہ میری پہلی ویڈیو ہے آپ سامعین کے لیے، جس میں آپ لوگوں کو واضح طور پر اس چینل کو بنانے کا مقصد اور جو اراض و مقاصد ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک تعارفی سیشن میری طرف سے ضروری ہے کہ میں کون ہوں، کس پروفیشن سے ہوں، اور کیوں یہ ضرورت پیش آئی کہ آپ کے ساتھ گلوبلائزیشن کے اس دور میں اس ذریعے سے مستفید ہوتے ہوئے رابطے میں رہ سکوں۔ شیخ عادل مسعود ایڈوکیٹ نام ہے میرا، فیملی پروفیشن ہے یہ میرا۔ والد محترم جناب واجب الاحترام شیخ مسعود اقبال ایڈوکیٹ صاحب سابق چیف پراسیکیوٹر صاحب بیرو ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر 8 سے 10 فیملی ممبر ہیں جو بھی اسی پروفیشن سے ہیں۔ اس پروفیشن کو ہمیں کم و بیش 30 سے 35 سال ہو گئے ہیں ہماری فیملی کو اس پروفیشن کو دیتے ہوئے، اور میں اس کی سیکنڈ جنریشن ہوں جو اسی پروفیشن میں سرو کر رہا ہوں۔ آبائی طور پر وادی نیلم سے تعلق رکھتا ہوں۔ مظفر آباد اور میر پور میں آفسز ہیں ہمارے، اور ہم لوگوں کو سرو کر رہے ہیں۔ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشنز جو ہیں، عوامی مفاد کی ریٹ پٹیشنز، عوامی مفاد کے بہت سے مقدمات میں نے میر پور کے اندر کیے، جن میں موبائل کمپنیز کے حوالے سے ایک بڑا سیریس ایشو تھا۔ ایک وہ مقدمہ ہے جو میں نے ڈیل کیا، جس میں میرا موقف یہ تھا کہ موبائل کمپنیز جو ہیں وہ ٹیکس جو ہیں آزاد کشمیر کی عوام سے زیادہ چارج کر رہی ہیں، جبکہ پاکستان میں اس عرصے میں ٹیکس جو ہے اس پر پابندی تھی۔ ٹھیک اسی طرح جب میر پور میں زلزلہ آیا تو علاقے کو آفت زدہ قرار دینے کی بنیاد پر لوگوں کو جو ریلیفز ملنے چاہیے تھے وہ ریلیف لوگوں کو نہ دیے گئے، اس پر بھی میری ریٹ پٹیشن فائل ہوئی، شیخ عادل مسعود ایڈوکیٹ ورسس اے جے کے گورنمنٹ اینڈ ادرس۔ اس میں الحمدللہ لوگوں کے 3 ماہ کے یوٹیلیٹی بلات بھی معاف ہوئے، اور مزید ریلیف بھی انہیں ملا، اور کچھ لوگوں کو مل رہا ہے، اور جن لوگوں کو نہ مل سکا ان کے حوالے سے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن میری جو ہے وہ بھی پینڈنگ ہے، اور سپریم کورٹ میں بھی میں نے اپیل کر رکھی ہے کہ جو ریلیف دیا گیا ہے یہ کم ہے، اور یہ الحمدللہ رپورٹڈ کیس ہے۔ آپ اس کو اگر پڑھنا چاہیں خود بھی تو گوگل سے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جب وادی نیلم میں گلیشیئر آیا، اور لیپا کرنا میں فلڈ، اور 7 فارورڈ کوٹا میں بھی کچھ نقصان ہوئے، تو جب حکومت کی طرف سے ان علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا گیا تو ان کو وہ تمام ریلیف نہ دی گئی جو میر پور اور مظفر آباد میں لوگوں کو انٹرٹین کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے بھی میری ریٹ پٹیشن شیخ عادل مسعود بنام آزاد حکومت مظفر آباد ہیڈ کوارٹر میں زیر کار ہے۔ موبائل کا معاملہ ہو یا لوگوں کے ذاتی جو عوامی مفاد کے مسائل ہیں، ان میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو میں نے اور میرے چیمبر نے ہمیشہ بروئے کار لایا۔ ہمارے سینئر کونسل شیخ مسعود اقبال صاحب جو میرے والد محترم بھی ہیں، ان کی سربراہی میں۔ ٹھیک اسی طرح جب یہاں آزاد کشمیر کے اندر اسپتالوں کے اندر جو سرکاری اسپتال تھے، بے جا ٹیسٹوں کی ریٹس بڑھا دی گئی، ان کو بھی ناچیز نے چیلنج کیا، اور مظفر آباد میں بھی ایک سینئر کونسل نے چیلنج کیا۔ انہی ریٹ پٹیشنز میں آزاد کشمیر کے اندر KIC بھی پراپر ایکٹیویٹ ہوئی، اور اب الحمدللہ یہاں انجیوگرافی اور انجیوپلاسٹی دونوں سہولتیں میر پور مظفر آباد میں میسر ہیں۔ میر پور میں جب پراپرٹی ٹیکس کے نام سے لوگوں پر ٹیکس لگایا گیا پلاٹ کے ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے MDA کی طرف سے، تو اس کو بھی ناچیز نے چیلنج کیا، اور الحمدللہ اس کو بھی ختم کروایا۔ نیلم جیلم سرچارج کے حوالے سے بھی میری پٹیشن جو ہیں عدالت میں زیر کار ہیں۔ المختصر یہ ہے کہ جہاں عوامی مفاد نظر آیا وہاں میں اپنی ایفرٹس کرتا رہا، اور لوگوں کو سرو کرتے ہیں، اور سرو کے بدلے لوگ ہمیں معقول معاوضہ دیتے ہیں، لیکن ایک مینٹل سیٹسفیکشن کے لیے بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ عوامی مفاد میں بے شمار مقدمات میرے جو ہیں وہ، جن میں فیصلے ہو بھی چکے ہیں، اور جو کچھ ابھی عدالت میں زیر کار بھی ہیں۔ کچھ دوست احباب کا یہ
موقف تھا کہ آپ اپنی جو آپ کا نالج ہے اس کو گلوبلائزیشن کے ذریعے انٹرنیٹ اور یوٹیوب کے ذریعے باقی لوگوں تک بھی اس کو شیئر کریں، اور لوگوں کے بہت سے لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی کورٹ تک اپروچ بر وقت نہیں کر پاتے، اور جس وجہ سے ان کو ناقابل تلافی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر میرے اپنے وقت میں سے 10 سے 20 منٹ دینے سے اور لوگوں کے مسائل اگر وہ میرے تک پہنچتے ہیں اور ان کو میں یہاں سے ایڈوائز کر سکتا ہوں، اور میری ایڈوائز جو ہے وہ فی سبیل اللہ ہے، مجھے آپ سے اس میں کوئی کسی قسم کی کمپنسیشن جو ہے وہ نہیں چاہیے ہوگی، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا میری طرف سے بھی، اور شاید کہ یہی وہ سبب بن جائے جو میری آخرت کو بھی سنوار دے۔ اس چینل کے پیچھے جو پرپز ہیں، جو محرکات ہیں، وہ میں نے آپ لوگوں کو آگاہ کیے، آپ بہن بھائی حضرات بزرگ جو بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں اس چینل کے وساطت سے آپ کو کوئی بھی لیگل ایشو ڈسکس کرنا ہو یا کوئی بھی قانونی سوال پوچھنا ہو، سروس میٹر ہو، فیملی میٹر ہو، یا آپ کا پراپرٹی کے لحاظ سے سول لیٹیگیشن ہو یا کرمنل لیٹیگیشن ہو، یہ جو بھی مسائل آپ کو اگر ان کے حوالے سے فیس کرنا پڑتے ہیں تو ان کے حوالے سے آپ مجھ سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ میرا چینل بھی موجود ہے اور موبائل پر بھی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ میرے موبائل نمبرز جو ہیں وہ اس وقت آپ کی اسکرین پر سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکا میں آپ کی رہنمائی کروں گا، اور فی سبیل اللہ رہنمائی کروں گا، جو آپ کے اور میرے درمیان انٹریکشن بذریعہ چینل جس کے وساطت سے میں ابھی آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹ سیکشن میں اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ میرے موبائل نمبر اور واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں، آپ ان پر بھی میسج کر سکتے ہیں، اور اس کا ڈیٹیل جو آپ ود ریلیونٹ پروویژنس، ریلیونٹ سیکشن، ریلیونٹ ایکٹ، انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ تک اس کا پراپر جواب پہنچا سکوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، اور میرے لیے جب ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے باعث مغفرت بھی ہوگا۔ اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، میرے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔